عام لوگ بات چیت میں کفر کے شبد بول کر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہے، لیکن اگر کفر بک کر ایمان کھو دیا تو بخشش اور جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ سب دن جہنم میں جلنا لازمی ہے۔ حدیث شریف میں حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کو آدمی مومن ہوگا تو سویرے کو کافر، اور صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ کلمات کفر کتنے ہیں اور کس کس بات سے کفر لازم آتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا دشوار ہے، لیکن ہم عوام بھائیوں اور بہنوں کے لیے چند ہدایت بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے سے ایمان سلامت رہے گا۔ آپ باادب ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، فرشتے، خانہ کعبہ، مساجد، قرآن کریم، دینی کتابیں، بزرگان دین، علماء کرام، والد، ان سب کا ادب اور تعظیم اور محبت دل میں بٹھا لیجئے۔ باادب انسان کا دل ایک کھرے کھوٹے کو پرکھنے کی ترازو ہو جاتا ہے کہ نہ وہ خود اس کے منہ سے غلط بات نکلتی ہے اور کوئی دوسرا بکے تو اس کو ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے ان پڑھ باادب اچھا ہے پڑھے لکھے بے ادب سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اسی مذاق، تفریح و دل لگی کی عادت مت بنائیے، اور کبھی ہو تو اس میں دینی مذہبی باتوں کو مت لائیے۔ اللہ تعالیٰ، اس کی ذات و صفات، انبیاء اکرام، فرشتے، جنت، دوزخ، عذاب، ثواب، نماز، روزہ وغیرہ احکام شرع کا ذکر ہنسی تفریح میں کبھی نہ لائیے۔ ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کفر ہے۔ بعض لوگ اس قسم کی باتیں جو سب کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، جن کا بولنا اور خوشی کے ساتھ ان کا سننا کفر ہے، ان لوگوں اور ایسی باتیں کرنے والوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ مثلا سب دھرم برابر ہیں، سب دھرم سمان ہیں، خدمت خلق ہی دھرم ہے، دیش پہلے دھرم بعد میں، ہم سب پہلے فلاں ملک کے واسی ہیں اور مسلمان بعد میں ہیں، رام رحیم دونوں ایک ہیں، وید و قرآن میں کوئی فرق نہیں، مسجد و مندر دونوں خدا کے گھر ہیں، یا دونوں جگہ خدا ملتا ہے، نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے، ہم نے بہت پڑھ لی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سارے کلمات خالص کفر اور غیر اسلامی کافروں کی بولیاں ہیں، جن کو بولنے سے آدمی کافر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سیاسی لوگ اس قسم کی باتیں غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بک دیتے ہیں، حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ان سے خوش بھی نہیں ہوتے اور ان کو ووٹ بھی نہیں ملتے۔ اس طرح ان نیتاؤں کو نہ دنیا ملتی ہے نہ دین، اور جن غیر مسلموں کا ووٹ آپ کو ملنا ہے وہ اپنا دین ایمان بچا کر بھی مل سکتا ہے۔ پھر چند روز دنیا کے اقتدار، نوٹوں اور ووٹوں کی خاطر کیا اپنا ایمان بیچا جائے گا؟ مسلمانوں میں جو نئے نئے فرقے رائج ہیں ان سے دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ایمان و عقیدے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مذہب اہل سنت، بزرگوں کی روش پر قائم رہنا ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے نہایت لازم ہے، اور مذہب اہل سنت کے صحیح ترجمانی اس دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے فرمائی ہے۔ ان کی تعلیمات عین اسلام ہیں۔